حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا بنور الایمان وبصر عیوننا بضوء الفرقان والشکر لک یا ذا الفضل والإحسان الصلاة والسلام على الذي جعلته نبيا في أول إيجاد الكون والمكان ثم غمسته ألف ألف عام في بحور العلم والبرهان ثم الصلاة والسلام على ناصر شريعته وقاضي دينه ومنفذ أحكامه والمروج للإيمان والمدمر لأهل الكفر والفسوق والعصيان ثم الصلاة والسلام على زوجته التي نزل في تزويجها القرآن حيث قال سبحانه وتعالى مرج البحرين يلتقيان ثم الصلاة والسلام على اللؤلؤ والمرجان بالخصوص على إمامين وهمامين والسعيدين والشريفين واسمهما الحسنان ثم الصلاة والسلام على باقي الأئمة الذين هم أمناء الرحمن بالخصوص على سيدنا مولانا صاحب العصر والزمان صلوات الله على محبهم ولعنة الله على مبغضهم في كل حين وأوان أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الفرقان بسم الله الرحمن الرحيم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ووزير الأمثال نعرہ تکبیر مل کے خالق کی کائنات کا نام ہر بلندی سے بلند ہے، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، خاندان تطہیر بھی بلند تر سلامت پڑھیے۔ سب سے پہلے دعا ہے کہ خالق کی کائنات آپ سب کا تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائی۔ جو بھی بندہ صف اعضاء پہ آتا ہے دل میں کوئی نہ کوئی حسرت حاجت دعا لے کے آتا ہے، یہ صف اعضاء دعا کی قبولیت کا بہت بڑا وسیلہ ہے۔ مالک ذکر کے صدقے میں آپ جو دعائیں لائے ہیں مستجاب ہوں۔ مالک ہم سب کو سوائے غم اہل بیت کی کوئی غم نصیب نہ فرمائے، دنیا میں مولا حسین کی زیارت، آخرت میں شفاعت نصیب فرمائے۔ اس عزا خانے کو تا ظہور امام زمانہ اور جہاں پر بھی صف ادا قائم رہتی ہے اسی قائم و دائم فرمائے۔ ہماری سب سے بڑی دعا آمین ضرور کہیے گا۔ مالک حجت دورہ بقیت اللہ منتقم وارث خون حسین امام زمانہ کے ظہور میں تاجل فرمائے، ہمیں ان کے اعمال و انصار میں محشور فرمائے، ان کے قدموں میں شہادت نصیب فرمائے، اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر سلام پڑھیے۔ عزیزان گرامی، صاحبان ذی وقار، برادران اسلام، محبان اہل بیت علیہ السلام، عاشقان حسین بن علی علیہ السلام، سفر المظفر کا یہ پہلا عشرہ اور خمسہ جس میں نے عنوان سخن سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 کو قرار دیا کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، قرآن کی تعویل یہ اللہ جانتا ہے کہ وہ جانتے ہیں جو راسخون فی العلم ہے۔ لیکن در حقیقت یہ جو مجلس عزا اور صف ادا بچھائی جاتی ہے یہ واقعہ کربلا کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ وہ واقعہ کربلا جو آج سے 1382 سال پہلے ہوا تھا، محرم 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا اور یہ 1442 ہجری ہے۔ واقعہ کربلا کو گزرے ہوئے 1382 سال ہو چکے ہیں،
پہلا جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، آپ نے لوح دل پہ نقش کرنا ہے کہ اس واقعہ کی یاد میں ہر ملک میں، ہر شہر میں، ہر قریہ میں، ہر بستی میں صف ادائے حسین منائی جاتی ہے اور یاد حسین منائی جاتی ہے۔ حالانکہ واقعہ کو 1382 سال ہو چکے ہیں اور ہم نے 1382 سالوں میں دیکھا یزید بار بار آیا، حسین ایک بار آیا۔ جسے جملہ سمجھ آیا ہے وہ ضرور بول کے تائید کرے گا۔ واقعہ کربلا کو 1382 سال ہو چکے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا اس 1382 سالوں میں یزید بار بار آتا رہا، حسین ایک بار آیا۔ قبلہ آپ کا مذہب، مسلک، فکر، نظریہ، سوچ کوئی بھی ہو، آپ کو سوال کرنے کا حق ہے کہ آخر وجہ کیا تھی؟ یزید بار بار آتا رہا، حسین ایک بار کیوں آیا؟ اس لیے کہ دونوں میں فرق تھا۔ یزید کی ماں جیسی مائیں بار بار آتی رہیں، نہ پھر بطول آئی نہ پھر حسین آیا۔ اسے سمجھ آئی ہے کیوں یزید بار بار آ رہا تھا؟ کہ یزید کی ماں جیسی مائیں بار بار آ رہی تھیں، نہ پھر بطول آئی نہ پھر حسین آیا۔ یعنی اگر ماں فاطمہ ہو تو بیٹا حسین ہوتا ہے، اگر ماں فاطمہ بنت اسد جیسی ہو تو بیٹا علی ہوتا ہے، اگر ماں ام البنین جیسی ہو تو بیٹا عباس ہوتا ہے۔ اس لیے نہ پھر فاطمہ جیسی ماں آئی نہ پھر حسین جیسا بیٹا آیا۔ اور پھر دیکھیے یہ جو ذکر حسین ہے یہ سنت نبی تھی، یہ جو ذکر حسین ہے یہ سنت نبی ہے۔ آج تھوڑی تمہیدی گفتگو تاکہ آپ کے اذہان مجلس حسین کی اہمیت سے آگاہ ہو جائے۔ یہ ذکر حسین سنت نبی ہے۔ اس روایت کی طرف اشارہ کشف المحجوب میں داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے کیا ہے کہ نبی کے شانوں پہ جب حسین تھا اور اصحاب نے حسین کو دیکھا اور مولا حسین کو جملہ بھی کہا، نعم المرکب یا حسین، حسین تیری کتنی اچھی سواری ہے، تو فوراً نبی نے کہا تمہیں سواری نظر آتی ہے، سوار نظر نہیں آتا۔ تمہیں سواری نظر آ گئی لیکن سوار نظر نہیں آیا۔ لیکن نبی نے اس کے بعد کیا کیا تھا؟ نبی حسین کو شانوں پہ بٹھا کے نبی مدینے کی گلی میں گئے، سامنے مسلمان تھے، کہا ایھا الناس ھذا حسین فاعرفوا، لوگوں یہ حسین ہے، اسے پہچان لو۔ اب نبی حسین کو شانوں پہ بٹھاتے ہوئے مدینے کی دوسری گلی میں گئے، سامنے اصحاب تھے، کہا ایھا الناس ھذا حسین فاعرفوا، لوگوں یہ حسین ہے، اسے پہچان لو۔ اب نبی تیسری گلی میں گئے، ایھا الناس ھذا حسین فاعرفوا، لوگوں یہ حسین ہے، اسے پہچان لو۔ اب نبی مدینے کے چوراہے پہ گئے، کہ ایھا الناس ھذا حسین فاعرفوا، لوگوں یہ حسین ہے، اسے پہچان لو۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، اگر ذکر حسین کرنا ہے، اگر حسین کرنا ہے، اگر حسین کو پہچانوانا ہے تو مسجد کی چار دیواری کے اندر کرتے۔ تھوڑا سا ذہن بیدار کیجئے، اگر حسین ہی کرنا ہے تو آپ مسجد کے اندر کرتے، آپ در زہرا کے اندر معرفت حسین کرواتے۔ آپ کبھی مدینے کی ایک گلی میں، کبھی آپ دوسری گلی میں، کبھی تیسری گلی میں، کبھی مدینے کے چوراہے پر یہ حسین کر کے حسین کا تعارف کیوں کروا رہے ہیں؟ عجب نہیں نبی فرمائے، میں یہی تو اپنی امت کو سمجھا رہا ہوں کہ گلیوں چوراہوں میں حسین کرنا بدعت نہیں ہوتا، سنت رسول ہوتا ہے۔ میں اسی لیے تو گلیوں چوراہوں میں حسین کا تعارف کروا رہا ہوں تاکہ میری امت کو یہ پتا چل جائے کہ گلیوں چوراہوں میں حسین کا ذکر کرنا یہ بدعت نہیں، سنت رسول ہوتا ہے۔ تو اس لیے سنت رسول سمجھ کے ہر زندہ ضمیر حسین کا ذکر کرتا ہے کہ یہ میرے رسول کا طریقہ ہے، یہ میرے رسول کی سنت ہے۔ ہاں پھر کبھی کبھار یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اگر حسین کے لیے ہم کچھ کرنا ہی چاہتے ہیں تو تلاوت قرآن کرو،
تلاوت قرآن کر کے اس کا ثواب حسین کو ہدیہ کرو۔ اگر آپ کو اتنا ہی حسین سے پیار ہے تو قرآن پڑھ کے حسین کو ہدیہ کرو، تلاوت قرآن کر کے شہدائے کربلا کو ہدیہ کرو۔ یعنی ذکر حسین کی مجلس کا کیا فائدہ؟ اگر کرنا ہے تو فائدہ ہوگا، قرآن کی تلاوت کرو، اس کا ثواب حسین کو ہدیہ کرو۔ قبلہ جو بندہ یہ بات کرتا ہے اسے یہی نہیں پتا کہ مرنے کے بعد کس کے لیے قرآن پڑھا جاتا ہے۔ تھوڑا سا ذہن بیدار کیجئے، جو یہ کہتا ہے کہ قرآن پڑھ کے حسین کو ثواب ہدیہ کرو، اس بندے کو یہی نہیں پتا مرنے کے بعد قرآن کس کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ قبلہ مرنے کے بعد قرآن اس کے لیے پڑھا جاتا ہے جو خود نہ پڑھ سکتا ہو۔ مرنے کے بعد قرآن اس کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ چلیے میں جملہ تھوڑا آسان کرتا ہوں، آپ کا مر جائے آپ بھی قرآن خوانی کرتے ہیں، میرا مر جائے میں بھی قرآن خوانی کرتا ہوں۔ اس لیے کرتے ہیں کہ اب وہ جو ہمارا مرا ہے وہ مرنے کے بعد قرآن نہیں پڑھ سکتا، یعنی جس کا بھی مرنے والا مر جائے وہ اس کے لیے قرآن پڑھتا ہے، ثواب ہدیہ کرتا ہے۔ اس لیے آپ کا اور میرا عقیدہ ہے کہ ہمارا مرنے والا مرنے کے بعد قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ وہ حسین تمہارے یا میرے قرآن کا محتاج نہیں ہے جو مرنے کے بعد نوک سنا پہ قرآن سنا رہا تھا۔ وہ حسین یا رسول اللہ یا کہ وہ حسین ہمارے قرآن کا محتاج نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم مجلس حسین نہیں کرتے، قرآن کی تلاوت کر کے حسین کو ہدیہ کر دیتے ہیں۔ نہیں، مرنے کے بعد قرآن اس کے لیے پڑھا جاتا ہے جو خود نہ پڑھ سکتا ہو۔ وہ حسین آپ کے یا میرے قرآن کا کیا محتاج ہے جو نو کے نیزہ پر قرآن سنا رہا تھا۔ اور قبلہ پھر میں کہوں گا پہلے سے زیادہ آج ضرورت ہے کہ ذکر حسین کیا جائے، پہلے سے زیادہ۔ نوجوانوں کو خاص طور پہ میں خطاب کروں گا کہ پہلے سے زیادہ ضرورت ہے کہ ذکر حسین کیا جائے، اس لیے کہ یزیدیت پھر سر اٹھا رہی ہے۔ پہلے سے زیادہ ذکر حسین کرو۔ میں جملہ آسان کرتا ہوں، قبلہ آپ آج سے 1382 سال پہلے جائیے جب واقعہ کربلا ہوا۔ اس وقت کیا تھا؟ 99% لوگ یزید کی بیعت کر رہے تھے، 1% نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی۔ 99% نے یزید کی بیعت کر لی تھی، 1% نے بیعت نہیں کی۔ اور آج آ جائیے واقعہ کربلا کے 1382 سال بعد، آج 99% یزید پہ لعنت کر رہے ہیں۔ پہلے 99% نے بیعت کی تھی، آج 99% لعنت کر رہے ہیں۔ صرف 1% ہے جو اس کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ تبدیلی کیسے آ گئی کہ جو 99% بیعت ہو رہی تھی آج 99% لعنت کر رہے ہیں؟ قبلہ یہ تبدیلی ہے عزاداری حسین کا صدقہ۔ یہ جو ہر گلی چوراہے میں ذکر حسین ہوتا ہے، یہ جو ہر گلی چوراہے میں یا حسین ہوتا ہے، ہر گلی چوراہے میں معرفت حسین ہوتی ہے، ہر گلی چوراہے میں یزیدیت کا چہرہ پہ نقاب ہوتا ہے، آج 99% اس پہ لعنت کر رہی ہے اور 1% اس کے حق میں نعرہ لگا رہے ہیں۔ اور قبلہ ہم کہتے ہیں اس میں بھی اللہ کی مشیت ہے کہ یہ چہرے پہچان لو۔ جو یزید زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے تجھے قاتل حسین پہچاننے میں آسانی ہوگی۔ یہ چہرے پہچان لو۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ مل کے سب حیدری، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ اس بچے کو دنیا و آخرت میں کامیاب کرے، سوائے غم حسین کے کوئی غم نصیب نہ فرمائے۔ تو یہ جو تبدیلی آئی ہے، جو 99% اس کی بیعت کر رہے تھے آج وہی 99% اس پہ لعنت کر رہے ہیں، یہ تبدیلی آپ کے ذکر حسین کی وجہ سے ہے۔ قبلہ میں اگر آپ کے بیچ چوراہے پر مصلی بچھا کر اپنی ہاتھ کھول کے نماز پڑھوں، مجھے کوئی نہیں ہٹائے گا کہ تو یہاں نماز کیوں پڑھ رہا ہے، جا تو شیعہ ہے۔ لیکن اگر اسی بیچ چوراہے پر میں ذکر حسین شروع کر دوں، لوگ کہیں گے اسے یہاں سے اٹھاؤ، میرا نکاح ٹوٹ جائے گا۔
یعنی نماز سے بھی وہ خطرہ نہیں سمجھ رہا، حالانکہ نماز بھی تو میں اپنی پڑھ رہا تھا، لیکن ذکر حسین خطرہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ حسین کا ذکر قاتلوں کو بے نقاب کر دیتا ہے۔ حسین کا ذکر قاتلوں کو بے نقاب کر دیتا ہے۔ چلیے میں جملہ آسان کر دیتا ہوں، دو چار بندے شاید جنہیں سمجھ نہیں آیا خاموش رہ گئے۔ قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب کو خدا غری کی رحمت فرمائے، ان کے بلندی درجات کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں۔ کہتے ہیں کہ یہی آپ کے پنجاب میں ایک عورت کا جوان سال بیٹا قتل ہو گیا۔ اب جیسے ہی قتل ہوا، قاتل جو تھا وہ طاقتور تھا، وہ عدالت سے بری ہو کے گھر آ گیا۔ اب قاتل تھا لیکن لوگوں کی نظر میں باعزت بری ہو گیا۔ اب وہ جو قاتل کے مقابلے میں مقتول کی ماں تھی، وہ کیا کرتی؟ ہر روز صبح اپنے گھر کے باہر دروازے پہ بیٹھ جاتی، اپنے بیٹے پہ گریہ کرتی اور قاتلوں کے لیے بد دعا کرتی تھی۔ اب وہ جب قاتل اور ان کی اولادیں وہاں سے گزرتی، انہوں نے محلے والوں کو اکٹھا کیا، کہا اس عورت کو کہو اگر رونا ہے گھر کے اندر رویا کرے، اگر اس نے بیٹے کا غم منانا ہے گھر کی چار دیواری میں کیا کرے، جیسے ہمیں کہا جاتا ہے مجلس چار دیواری میں کرو۔ کہا اس عورت سے کہو اگر بیٹے پہ رونا ہے گھر کے اندر روئے، گھر کے باہر گلی میں نہ رویا کرے۔ وہ جو دو چار سمجھدار بندے تھے انہوں نے کہا تمہیں شرم آنی چاہیے، تم نے اس کا جوان سال بیٹا قتل کر دیا، اب اسے رونے بھی نہیں دے رہے، کہتے ہو کہ روئے بھی گھر کے اندر، کہ اگر گلی میں بیٹھ کے اپنے بیٹے پہ رو لیتی ہے تو اس میں حرج کیا ہے؟ اب جملہ سنیے، قاتل کہتے ہیں اس لیے یہ جب گلی میں بیٹھ کے روتی ہے اور قاتلوں کو بد دعائیں دیتی ہے تو ہمارے بچے گھر جا کے پوچھتے ہیں قاتلوں کے نام بتاؤ، جسے سمجھ آئی ہے وہ سار اٹھائے۔ کہا یہ جب قاتلوں کو بد دعائیں دیتی ہے، کہا ہمارے بچے پوچھتے ہیں کہ قاتلوں کے نام بتاؤ۔ قبلہ ذکر حسین گلی چوراہوں پہ اس لیے بھی اچھا نہیں لگتا، پھر ہر ایک کا بچہ گھر جا کے بتاتا ہے حسین کے قاتل کا نام بتاؤ، کہ حسین کے قاتلوں کا نام تو بتاؤ، آخر کون تھا جو حسین پہ ظلم کر رہا تھا۔ اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ جب تک حسین کے قاتل بے نقاب نہیں ہونے چاہیے، جب تک ہمارے نبی کے بیٹے کا قاتل کا پتہ نہیں چلنا چاہیے، ہر گلی چوراہے میں اپنے نبی کے بیٹے کا ذکر ہونا چاہیے۔ اور قبلہ ہر زندہ ضمیر حسین کا ذکر مناتا ہے، اس لیے کہ حسین غیرت سکھاتا ہے، اور اس لیے اس کا تو تعلق مذہب سے بھی نہیں ہے کہ حسین کوئی شیعت کی میراث نہیں ہے، ہم کہیں حسین صرف شیعوں کا ہے۔ حسین انسانیت کی میراث ہے، جس کے اندر انسانیت ہوتی ہے وہ دروازہ حسین پہ آتا ہے۔ اس لیے آپ نے سنا ہوگا جب گرو نانک نے اپنے مرید سے کہا جا حسین کا بھی ذکر کیا کر، اس نے کہا میں تو تجھے اپنا گرو مانتا ہوں، حسین کا ذکر کیوں کروں؟ اس نے کہا تو مجھے مانتا ہے میں حسین کو مانتا ہوں، تو مجھے مانتا ہے میں حسین کو مانتا ہوں۔ اس نے کہا تیرا حسین سے کیا تعلق؟ حسین تو مسلمانوں کے نبی کا بیٹا ہے۔ اس نے کہا اچھا اتنا ہے تو گھر جا کے بہن سے نکاح کر لینا۔ اب وہ سکھ کہہ رہا ہے، گرو کہہ رہا ہے کہ گھر جا کے بہن سے نکاح کر لینا۔ اس نے کہا میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا۔ کہا سنو، میں بھی جب گھر سے باہر سے گھر کے اندر دہلیز پہ قدم رکھتا ہوں تو ہر بندہ جیسے ہی گھر کی دہلیز پہ قدم رکھے تو اسے گھر میں چار عورتیں نظر آتی ہیں، ایک ماں، بہن، بیوی، بیٹی، لیکن فوراً جیسے ہی گھر کے اندر جاتا ہے ایک ضمیر کہتا ہے اسے ماں کی نظر سے دیکھ، اسے بہن کی نظر سے دیکھ، اسے بیوی کی نظر سے دیکھ، اسے بیٹی کی نظر سے دیکھ۔ سنو، کہا وہ غیرت کا شعور جو کہتا ہے یہ ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ بیوی ہے، یہ بیٹی ہے، اسی کو حسین کہتے ہیں۔ وہ جو تمہیں غیرت دیتی ہے، وہ جو شعور تمہیں غیرت سکھاتا ہے، اسی کو حسین کہتے ہیں۔ اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہر ہندو، سکھ، عیسائی حسین کا ذکر مناتا ہے، اس لیے کہ حسین غیرت مندوں کا امام ہوتا ہے۔ اور اسی لیے جب صف اعضاء بچھا دی جاتی ہے تو اسی لیے بچھا دی جاتی ہے اگر کوئی حر بن کے آنا چاہے تو حسین کی صف اعضاء آج بھی حاضر ہے، اس لیے کہ حسین جہنم کے دہانوں پہ کھڑے ہوں کو جنت کے دروازے پہ لے کے آتا ہے، اس لیے کہ حسین جو ایک رات پہلے تک جہنم کے دہانے پہ ہو، حسین اسے علیہ السلام کر دیتا ہے۔ چلیے اگر آپ جملے کا لطف لیں تو ذہن میں آگیا کہہ دیتا ہوں۔ ہمارے ملک میں چند ہفتے پہلے ایک بل پیش ہوا پنجاب اسمبلی میں جسے تحفظ و بنیاد اسلام ایکٹ کہا گیا، اور اس میں ایک شک یہ بھی تھی کہ کس کے ساتھ علیہ السلام اور رضی اللہ لکھنا چاہیے۔
کہ فرشتوں اور انبیاء کے ساتھ علیہ السلام، باقی ہر ایک کے ساتھ رضی اللہ لکھنا چاہیے. یعنی اگر کوئی فرشتہ ہو یا علیہ السلام ہے، وہ اگر کوئی نبی ہے تو وہ علیہ السلام ہے. یعنی معیار یہ ہے کہ فرشتے جیسا ہو یا نبی جیسا ہو. تو ہم تو انہیں اس لیے علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس دروازے پہ کوئی فرشتہ چکی چلا رہا ہوتا ہے، کوئی جھولا جھلا رہا ہوتا ہے، اور آپ ان کے علیہ السلام کی بات کرتے ہو. یہ تو خود کو بھی علیہ السلام کر دیتے ہیں. انہوں نے تو اپنے تمام شہدائے کربلا کو بھی علیہ السلام کر دیا. یہ صرف علیہ السلام نہیں ہے، یہ علیہ السلام بنا دیتے ہیں کہ کوئی اگر ان کے دروازے پہ آ جائے یہ اسے بھی علیہ السلام کر دیتے ہیں. اور جو میں نے آیت سرنامہ کلام قرار دیا، اور اس 5 دن جس آیت کے تحت گفتگو ہوگی، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ، کہ قرآن کی تعویل کوئی نہیں جانتا، الا اللہ، یا اللہ جانتا ہے، وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، یا راسخون فی العلم جانتے ہیں. قبلہ ہماری مجلس کا ایک طرح امتیاز یہ بھی ہے کہ جو نبی نے کہا یا ہدایت قرآن سے ملتی ہے یا اہل بیت سے ملتی ہے. یہ مجلس اتنی بڑی نعمت ہے، اس کے صدقے قرآن بھی ملتا ہے، اہل بیت بھی ملتے ہیں. اور پھر جس قرآن کی تعویل کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کے چوتھے امام فرماتے ہیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس گھر میں تلاوت قرآن ہوتی ہے وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے روشن ہوتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے آسمان پہ ستارے چمکتے ہیں. اور جس قرآن کی بات ہو رہی ہے اس قرآن کا لفظ لفظ معجزہ ہے، اس کا حرف حرف معجزہ ہے. اس کی حقیقت تک انسانوں کی رسائی نہیں ہے، جو اپنے اندر بطون در بطون لیے ہوئے آیا. قبلہ جس معاشرے میں قرآن آیا تھا وہ لوگ اپنی فصاحت و بلاغت پہ بڑا ناز کرتے تھے. وہ خود کو عرب کہتے تھے، باقی ساری دنیا کو عجم یعنی گنگا کہتے تھے. یعنی ہمیں بات کرنے کا سلیقہ ہے، ساری دنیا باقی گنگی ہے. جب قرآن نے ان کے سامنے بولنا شروع کیا، ان کی زبانیں ان کے دہنوں میں تھر تھرانے لگی. تھوڑا سا ذہن بیدار کیجئے. تمہیدی گفتگو کہا جب قرآن نے ان کے سامنے بولنا شروع کیا تو ان کی زبانیں ان کے دہنوں نے تھر تھرانے لگی. اور وہ جو اپنی فصاحت و بلاغت پہ بڑا ناز کرتے تھے، اور انہوں نے 7 قصیدے سونے کے پانی سے لکھ کر دیوار کعبہ پہ لٹکا دیے تھے کہ کسی میں ہمت ہے تو اس جیسا قصیدہ لکھے. نبی نے ان 7 قصیدوں کے مقابلے میں قرآن کی سب سے چھوٹی سورت لکھ کے لٹکا دی کہ اگر ہمت ہے تو اس جیسا کلام لاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اب یہ کہ عرب کی فصاحت و بلاغت پہ ناز کرنے والے اس کا جواب لے کے آتے، اس کے آگے چوتھا مصرع لکھ رہے تھے، ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں، یہ تو خالق بشر کا کلام ہے. یعنی یہ اس قرآن کی بات ہو رہی ہے، اس کتاب کی بات ہو رہی ہے، یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. اور قبلہ میں یہاں روک کے چلیے اپنے بچوں کے لیے جملہ کہہ دیتا ہوں، یہ قرآن اللہ نے آپ کو پیغام بھیجا ہے. یعنی جو پیغام دیکھنا چاہے کہ اللہ نے مجھے کیا دیا ہے وہ قرآن کی طرف رجوع کر لیتا ہے. اور یہ جو قرآن معجزہ ہے، یہ معجزہ کیا ہے؟ قرآن کی لفظیں معجزہ ہیں، قرآن کے معنی معجزہ ہیں. دیکھیے جو حروف تہجی قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، یہ جو الفابیٹ سے استعمال ہوئے ہیں قرآن میں، کیا قرآن کے اور عرب کے معاشرے میں کوئی فرق ہے؟ خدا آپ کو سلامت، کوئی فرق نہیں ہے نا. جو حروف تہجی قرآن میں استعمال ہوئے وہی حروف تہجی عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں. تو پھر معجزہ قرآن کیا ہے؟ خدا نے کہا معجزہ یہ ہے کہ تمہارے عالم کی لفظیں جو بول نہیں سکتی، چل نہیں سکتی، جن میں چلنے پھرنے کی صلاحیت نہیں ہے، میں نے ان لفظوں کو ترتیب دیا ہے تو معجزہ بن گیا ہے. یعنی لفظوں کو ترتیب ہم نے دیا تو وہ معجزہ بن گیا ہے. تو یعنی پھر ماننا پڑے گا تمہارے عالم کی لفظیں جو بول نہیں سکتی، جو چل نہیں سکتی، چلنے پھرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اگر انہیں اللہ ترتیب دے دے
تو وہ لفظ موجزہ بن جاتی ہے۔ اگر اللہ تم میں سے کسی انسان کو چن لے تو وہ تمہارے جیسا کیسا ہو گیا؟ جب تمہاری لفظیں وہ چن لے تو تمہاری لفظوں جیسی نہیں، تو جب تم میں سے کوئی بندہ چن لے وہ تم جیسا کیسے ہو جائے گا؟ چلیے یہ بھی جملہ آسان سمجھا دیتا ہوں۔ جس رات میں قرآن اترا تھا، قرآن نے کیا کہا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات ہے لیکن 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس لیے تنزل الملائکۃ والروح فیہا، فرشتے اور روح القدس آتی ہے۔ یعنی ہر مسلمان کا اتفاق ہو گیا کہ جس رات میں قرآن اترا وہ 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر ہوتی ہے۔ جس رات میں قرآن نازل ہو رہا تھا وہ رات عام راتوں جیسی نہیں۔ جو عالم مفتی یہ بات کرتا ہے تو پھر اس کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو کہ جس رات وہ قرآن اترا، جب وہ رات عام راتوں جیسی نہیں تو جس ذات پر قرآن اترا، جس قلب پر قرآن اترا وہ قلب عام قلب جیسا کیسے، وہ محمد عام لوگوں جیسا کیسے؟ تو ماننا پڑے گا وہ بھی عام لوگوں جیسا نہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ، قرآن کی تعویل کوئی نہیں جانتا، اِلَّا اللَّهُ، یا اللہ جانتا ہے۔ یا وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، جو راسخون فی العلم ہوتے ہیں۔ قبلہ تعویل کیا ہوتی ہے؟ توجہ ہے، جملے تھوڑے مشکل ہیں، آپ نے تھوڑی سی معیار سماعت بلند کرنی ہے۔ قرآن کی تفسیر کی بات نہیں ہو رہی، قرآن کی تعویل کی بات ہو رہی ہے۔ تفسیر کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن کی آیت میں لفظ اور مفہوم ہے اس کو تفصیل سے بیان کر دو، یہ تفسیر ہوتی ہے۔ اور تعویل کا مطلب یہ ہے کہ ان لفظوں کے پیچھے جو بات چھپی ہوئی ہے وہ بیان کرو۔ ظاہری لفظ تو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، لیکن جو لفظوں کے پیچھے بات چھپی ہوئی ہے وہ بیان کرو۔ اللہ نے کہا ظاہری معنی تو ہر کوئی بیان کر سکتا ہے، لیکن قرآن کا باطن یا اللہ جانتا ہے یا راسخون فی العلم جانتے ہیں۔ اب میں یہ سمجھا دیتا ہوں تعویل اور آسان سے۔ آپ کے مذہب کے ایک بہت بڑا نام ہے آغا محسن الحکیم، بہت بڑے نجف کے عالم تھے۔ سعودی عرب میں وہ حج پر گئے، 1968 کی بات ہے۔ جیسے ہی وہ حج پہ گئے تو جو وہاں پہ مفتی مکہ تھا اس کا نام بن باز تھا، اور وہ آنکھوں سے نابینا تھا۔ اب وہاں پہ شاہ فیصل نے کہا کہ شیعوں کا بہت بڑا عالم آیا ہے، حوزہ نجف کا جو نگران ہے اس کی ہم دعوت کرتے ہیں اور اپنے مفتیوں کو بلاتے ہیں۔ اب جیسے ہی وہاں پہ شیعہ عالم گئے، شیخ محسن اور سید محسن الحکیم، اور بن باز نابینا تھا، اس کو ساتھ والے نے بتایا ایک شیعہ عالم آیا ہے۔ انہوں نے کہا کون؟ انہوں نے کہا سید محسن الحکیم۔ نام جانتے تھے کہ حوزہ علمیہ نجف کے وہ مؤسسین میں سے تھے اور اس کے سربراہان میں سے۔ جیسے ہی اس نے سنا، اس نے کہا اسے یہاں کیوں بلایا گیا؟ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ قرآن کی تعویل کا عقیدہ رکھتے ہیں، وہ قرآن کی تفسیر نہیں تعویل کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ کہا جو قرآن کے ظاہر سے ہٹ کے تفسیر کرے ہم اسے کافر کہتے ہیں۔ اب جیسے ہی سید محسن الحکیم نے سنا، سید محسن الحکیم نے کہا آپ نے یہ جملہ کیسے کہہ دیا کہ ہم قرآن کی تعویل کا عقیدہ رکھتے ہیں؟ کہا آپ کو بھی قرآن کی تعویل کا عقیدہ رکھنا پڑے گا۔ کہا کیسے؟ کہ سنو قرآن کہتا ہے من کان فی ہذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی وأضل، جو اس دنیا میں نابینا ہے وہ آخرت میں بھی نابینا ہوگا، بلکہ نابینے سے بھی برا ہوگا۔ کہا یہ قرآن کہہ رہا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے تم یہاں بھی اندھے ہو، تم وہاں بھی اندھے ہو۔ فوراً بلبل آتا ہوا کہتا ہے یہاں سے وہ اندھا مراد نہیں ہے، یہاں کوئی اور اندھا مراد ہے۔ کہا یہ جو تو کہہ رہا ہے کوئی اور اندھا مراد ہے، وہی تو قرآن کی تعویل ہوتی ہے۔ کہ وہ جو تو کہہ رہا ہے ہم تعویل قرآن کا عقیدہ رکھتے ہیں، یہ جو تو کہہ رہا ہے کہ اگر ظاہر دیکھو تو قرآن کہہ رہا ہے جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا محسور ہوگا، بلکہ اس سے بھی بدتر محسور ہوگا۔ اس کا مطلب ہے تم یہاں پہ نابینا ہو تو آخرت میں بھی نابینا ہوگے۔ کہ نہیں، یہاں سے مراد دل کا اندھا ہے، کہ یہی تو تعویل ہے۔ کہ سنو، اسی لیے
جب میرے مولا سے پوچھا گیا مولا اس آیت کی تعویل بیان کیجئے کہ جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، کہ اس میں دنیا سے اندھے سے مراد وہ ہے جو علی کی ولایت کا منکر ہوتا ہے۔ مولا آپ کو کہ اگر ظاہر پڑھو گے جاؤ قرآن کے ترجموں میں اتنا ہی لکھا ہوگا کہ جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، لیکن جب معصوم سے پوچھا گیا مولا اس کی تعویل بیان کیجئے کہ کیا مراد ہے جو دنیا میں اندھا ہے، یعنی علی کی ولایت اتنی واضح روشن ہونے کے باوجود جو اس کی ولایت سے آنکھیں بند کر دیتا ہے وہ قیامت کے دن اندھا ہو جائے گا، کہ علی کی ولایت اتنی روشن تھی۔ چلیے یہاں روک کے آپ کو سمجھا دیتا ہوں روشن کیسی۔ دیکھیے نبی نے کچھ چیزیں چھپا کے منوائی تھی اور کچھ چیزیں دکھا کے منوائی تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ کو مانو، اللہ ہے کوئی، ہم نے دیکھا نہیں، مان گئے اللہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا فرشتے ہیں، ہم نے دیکھے نہیں، مان گئے۔ آپ میں سے کسی نے فرشتہ دیکھا ہو؟ آپ کی خاموشی بتا رہی ہے جیسے آپ سے ملاقات ہوتی ہو۔ کسی نے نہیں دیکھا، ہاں ایک فرشتہ کبھی کبھی نظر آتا ہے، لیکن جسے نظر آ جائے اسے ساتھ ہی لے کے جاتا ہے، بتانے کے لیے نہیں چھوڑتا کہ کسی کو بتائے میں نے فرشتہ دیکھا ہے۔ ہم نے فرشتے دیکھے نہیں، اللہ کے نبی نے کہا فرشتہ ہے، ہم مان گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا کوئی جنت ہے، ہم نے دیکھی نہیں، مان گئے۔ نبی نے کہا کوئی جہنم ہے، ہم نے دیکھی نہیں، مان گئے۔ نبی نے کہا آدم سے لے کے عیسیٰ تک انبیاء آئے، ہم نے دیکھے نہیں، مان گئے۔ نبی نے کہا کوئی پل صراط ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، دل نہیں مانتا، ذہن میں نہیں آتا، لیکن مان گئے۔ نبی نے کہا کوئی حوض کوثر ہے، ہم نے دیکھا نہیں، فوراً مان گئے۔ نبی نے کہا سلسبیل ہے، ہم نے دیکھا نہیں، فوراً مان گئے۔ یعنی نبی کتنی ایسی چیزیں تھی جو ہم نے دیکھی نہیں، مان گئی۔ اللہ دیکھا نہیں، مان گئے۔ فرشتے دیکھے نہیں، مان گئے۔ جنت دیکھی نہیں، مان گئے۔ جہنم دیکھی نہیں، مان گئے۔ پل صراط دیکھی نہیں، مان گئے۔ سلسبیل دیکھی نہیں، مان گئے۔ یہی تو کلمہ پڑھنے والوں کے، ماننے والوں پہ حیرت ہے۔ جو نبی چھپا چھپا کے منوا رہا تھا اسے ہر کوئی مانتا ہے، اور جنہیں اٹھا اٹھا کے دکھا رہا تھا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ محمد والے محمد بلند صلوات۔ یعنی جو نبی چھپا چھپا کے منوا رہا کسی نے نہیں دیکھا وہ ہر کوئی مان لیتا ہے، اور جنہیں نبی اٹھا اٹھا کر منوا رہا تھا اسے مانتے نہیں۔ نہیں ماننے کا معیار تو یہ ہونا چاہیے کہ جو چھپا کے منوایا ہے اس سے زیادہ مضبوط عقیدہ انہیں رکھے کہ جو اٹھا اٹھا کے منوا رہے تھے۔ اور اسی لیے ہمیں اس بات پہ فخر ہوتی ہے کہ ہم ان پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو نبی اٹھا اٹھا کر منوا رہے تھے، اور وہ جنہیں نبی اٹھا اٹھا کر منوا رہے تھے وہی راسخون فی العلم تھے، کہ اگر تمہیں قرآن کو منوانا ہے تو آؤ راسخون فی العلم کے دروازے پر۔ اور قبلہ یہی شیعان حیدر کرار کی پہچان ہے۔ شیعہ کہتے ہی اسے ہیں جو نبی کے بعد راسخون فی العلم کے دروازے پہ سر جھکاتا ہے۔ لوگ یہی کہتے ہیں کہ کسی اور کے دروازے پہ کیوں نہیں جاتے، اس لیے کہ راسخون فی العلم کے دروازے پہ لوگ آئے ہیں، راسخون فی العلم کسی کے دروازے پہ نہیں گئے۔ اور جب جناب سیدہ سے لوگوں نے بھی کہا تھا راسخون فی العلم کسی کے دروازے پہ نہیں جاتا، ذہن میں رکھیے، راسخون فی العلم کسی کی دہلیز پہ نہیں جاتا۔ جب لوگوں نے جناب سیدہ بنت رسول سے کہا کہ اگر علی ہمارے دروازے پہ آ جاتا ہم علی کی بیعت کر لیتے، جناب سیدہ نے کہا تم یہ سمجھتے ہو علی تم جیسوں کے دروازے پہ آئے گا؟ سنو، مثل الامام فی الامہ کمثل الکعبہ،
الناس یحجون الیہا والکعبۃ لا تحج الی الناس. علی زمانے کا امام اور حجت خدا ہے، اور حجت خدا امام کی مثال کعبہ جیسی ہوتی ہے. لوگ کعبہ کے دروازے پہ جاتے ہیں، کعبہ کسی کے دروازے پہ چل کے نہیں جاتا. تو راسخون فی العلم کسی کے دروازے پہ چل کے نہیں جاتے تھے. جو ان کو اللہ نے یہ منصب عطا کر دیا، لوگ ان کے دروازے پہ آتے ہیں. اگر تم دکھا دو کہ یہ کسی کے دروازے پہ گئے تھے تو ہم بھی اسی دروازے پہ چلے جائیں گے. تو نہیں، پھر آؤ جن کے دروازے پہ ساری کائنات جھکتی تھی تم بھی اسی دروازے پہ جھک جاؤ. اور یہی الحمدللہ اگر شیعان حیدر کرار نماز تہجد پڑھے، نماز فجر پڑھے، سر سجدے میں رکھ دے، اس ایک نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ ہم نے اس دروازے پر سر جھکایا ہے جو راسخون فی العلم ہے. اس وقت سر سجدے سے اٹھاؤ جب سورج طلوع ہو چکا ہو. اس ایک نعمت کا شکر ادا نہیں ہوتا کہ ہم علی کے دروازے میں جھکیں گے. اتنی بڑی نعمت اللہ نے تمہیں عطا کی ہے، اور یقیناً جھکنا بھی چاہیے، اس لیے کہ یہ ہمیں یہاں سے اس دروازے تک لے کے جاتے ہیں جو جنت تک جاتا ہے. اگر جنت تک جانا ہے تو آؤ اس دروازے پہ. اس لیے کہ یہ محافظین اسلام تھے، انہوں نے اپنا سب کچھ لٹا کر سارا دین بچا لیا تھا. اور یقیناً اسلام کی قدر بھی اسے ہوتی ہے، میرے جتنا اہل اسلام دوست سن رہے ہیں، اسلام کی قدر اسے ہوتی ہے جس کا اسلام پہ خرچ ہوا ہو. اسے کوئی اسلام کی قدر نہیں ہوتی جس کا کچھ خرچ نہ ہوا. حسین کو اس لیے اسلام کی قدر تھی، اس لیے کہ حسین نے اپنا عباس جیسا بھائی دیا تھا. اس لیے حسین بتا رہے تھے اسلام کی قدر، اس نے زینب سلام اللہ علیہا جیسی بہن کی شہادت قربان کر دی تھی. اور حسین نے بتایا اسلام اتنا قیمتی ہے کہ میں علی اکبر جیسا بیٹا بھی قربان کر رہا ہوں. اجرکم علی الزہرا. عددارو شرما کے نہ روئیے گا، آج 6 سفر ہے اور علی کی بیٹیاں کوفہ کے بازاروں میں پھر رہی ہیں. عددارو جتنا بھی ذکر فضائل میں کر لوں، وہ جو بی بی پرسہ لینے آتی ہے وہ صرف چند آنسو ہمارے رومال میں لے کے جاتی ہے. عزیزانو میں پڑھ کے اپنے گھر چلا جاؤں گا، آرام دہ بستر پہ سر رکھ کے سو جاؤں گا، آپ بھی چند لمحے گریہ کریں گے، گھر جا کے سو جائیں گے. لیکن خدا کی قسم حسین کی ماں زہرا اس عزاخانے سے اٹھے گی، دوسرے عزاخانے چلی جائے گی، وہاں سے اٹھے گی، تیسرے عزاخانے چلی جائے گی. ہر عزادار کی آنکھوں کے نیچے رومال رکھ دیتی ہے اور صرف یہی کہتی ہے ہو سکے تو حسین پہ 2 آنسو بہا دو. اجرکم علی الزہرا. اور عزادارو گریہ کرتے ہوئے شرمایا نہ کرو، غریب بن کے رویا کرو. جب میرے چھٹے امام کے گھر مجلس ہو رہی تھی، مولا کا صحابی ابو بصیر بیٹھا ہوا تھا. مولا نے کہا ابو بصیر تجھے حسین کے غم میں رونا نہیں آ رہا؟ عزادارو ابو بصیر نے اپنا رومال مولا کی جانب بڑھا کے کہا مولا میرا رومال دیکھو آنسوؤں سے تر ہو چکا ہے. مولا صادق فرماتے ہیں ابو بصیر یوں سر جھکا کے نہ رویا کر، ایسے حسین پہ رویا کر جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے غم میں رویا کرتی ہے. اجرکم علی الزہرا. اور عزادارو مجھے آج حکم دیا گیا کہ حسین کے شبیہ پیمبر بیٹے کے 2 جملے پڑھنا اور حسین کی 4 سال کی سکینہ کے مصائب کے جملے پڑھ دیجئے. عزادارو یقیناً میں مولا علی اکبر کے مصائب سوائے محرم کے مخصوص ایام کے نہیں پڑھتا، یا جہاں پر مولا علی اکبر کی مخصوص مجلس ہو صرف وہاں پہ. اب چونکہ حکم ہے تو میں شہادت بھی نہیں پڑھوں گا، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی آنکھ سے آنسو نہ نکلے تو زینب ناراض ہو کے چلی جائے. صرف میں اتنا پڑھوں گا کہ حسین کو اپنے علی اکبر سے کتنی محبت تھی. عزادارو تقریباً 200 سال ہو چکے ہیں مولا حسین کی ذریعے پہ مولا علی اکبر کی شہادت پڑھنے پر ممانعت ہے. مولا حسین کی ذریعے پہ مولا علی اکبر کے مصائب نہیں پڑھے جاتے. عزادارو کچھ ذریعوں پہ کچھ مصائب نہیں پڑھے جاتے. چلو آسان کر دیتا ہوں، مولا علی کی ذریعے پر جناب زینب کا شام کے بازار جانا نہیں پڑھا جاتا. اللہ جانے کیا سن رہے ہو عزادارو.
علی کی زری پر زینب کا بازار و دربار جانا نہیں پڑھا جاتا، اس لیے کہ علی غیظہ غیرت مند برداشت قبر میں بھی نہیں کرتا۔ زینب شرابی سے کیسے بولتی رہی؟ اجرکم علی الزہرا، عزادارو مولا عباس کی زری پر سکینہ سلام اللہ علیہ کے مصائب نہیں پڑھے جاتے، اس لیے کہ عباس برداشت نہیں کرتا کہ سکینہ کو کیسے تماچے مارے گئے۔ اور عزادارو مولا حسین کی زری پہ علی اکبر کے مصائب نہیں پڑھے جاتے۔ سب سے آخر میں آج سے 200 سال پہلے سید مہدی بحر العلوم نے مصائب پڑھے تھے۔ عزادارو آج بھی شب جمعہ ہے نا، عزادارو وہ بھی شب جمعہ کا دن تھا۔ شب جمعہ ہر نبی اور معصوم کی رواح عزادارو کربلا حسین کے پاس جاتی ہے اور حسین کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ ذرا اپنے تصورات کو آج شب جمعہ کربلا لے کے جاؤ۔ عزادارو اس شب جمعہ کچھ زائرین نے سید مہدی سے کہا ہمیں حسین کے بیٹے علی اکبر کے مصائب سناؤ۔ عزادارو سید مہدی نے کہا میں نہیں سناؤں گا۔ عزادارو جیسے ہی زائرین کا اسرار بڑھا، جناب سید مہدی بحر العلوم نے علی اکبر کے مصائب پڑھے۔ عزادارو بہت گریا ہوا، سید مہدی روتا ہوا اپنے گھر آ گیا، اپنے بستر پہ سو رہا تھا۔ عزادارو آدھی رات ہوئی، کوئی کالے برقعے والی بی بی سید کے خواب میں آئی، کہا مہدی میرے حسین کی قبر پر علی اکبر کے مصائب کیوں پڑھ رہا تھا؟ کہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، کیا کوئی غلط روایت پڑھ دی؟ کہ نہیں مہدی تو مصائب پڑھ کے گھر آ کے سو گیا، میرا حسین اب بھی قبر میں کروٹیں بدل رہا، میرا حسین اب بھی رو رہا۔ اجرکم علی الزہرا، مولا آپ کی آنکھوں پہ رحم کرے، کہا تو مصائب پڑھ کے آ گیا ہے، میرا حسین اب بھی قبر میں رو رہا ہے۔ عزادارو بڑی محبت تھی حسین کو اپنے علی اکبر سے، عزادارو ماں کو بھی بڑی محبت تھی۔ عزادارو ایک روایت ماں کی محبت کی سن لیجئے، جب یہ قافلہ پہنچا شام کے بازار میں، جس نیزے پر مولا علی اکبر علیہ السلام کا سر تھا، عزادارو ایک چھت کے اوپر کچھ عیسائی عورتیں بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک ضعیفہ عیسائی عورت نے ایک سر دیکھنا شروع کیا، 80 سال کا ضعیف، 57 سال کا، 32 سال کا، 18 سال کا۔ عزادارو مولا علی اکبر کا سر دیکھا، وہ عیسائی عورت کہتی ہے اے جوان میں نہیں جانتی تیرا نام کیا ہے، میں تجھے ایک نام دیتی ہوں، انت البدر التمام، تو چاندوی کا چاند ہے۔ عزادارو مجھے ایک سوال کا جواب دو، جسے غیر عورت چاندوی کا چاند کہہ رہی ہے، اللہ جانے اسے ماں کیا کہتی ہوگی۔ عزادارو وہ روتی ہوئی نیچے آئی، اس نیزے کے نیچے کھڑی ہوئی جس پہ مولا علی اکبر کا سر تھا۔ عزادارو کہتی ہے عورتوں میں ایک دعا مانگتی ہوں، تم آمین کہنا۔ عزادارو کیا کہا؟ اے بار الہ، اس جوان کی ماں اس کے مرنے سے پہلے مر گئی ہو۔ عزادارو یہ جملہ کہا، جناب لیلا نے دیکھا، کہا اے ضعیفہ مجھے بددعا نہ دے، اس کی ماں ابھی تک زندہ ہے، کربلا سے لے کر شام تک اس کا قاتل کبھی علی اکبر کو دیکھتا، کبھی مجھے دیکھتا اور منستا۔ اجرکم علی الزہرا، کہ اس کا قاتل مجھے دیکھ کے ہنستا ہے۔ عزادارو اب حسین کی محبت بھی سن لیجئے، مولا آپ کو سوائے اس غم کے کوئی غم نصیب نہ کرے۔ عزادارو جو گریہ کرنا چاہتا ہے اسے میں ایک موقع دے رہا ہوں۔ حسین کو کتنی محبت تھی علی اکبر کے۔ عزادارو یزید کے لشکر کا وہ سپاہی جس نے وہ نیزہ اٹھایا ہوا تھا جس پہ مولا علی اکبر کا سر تھا، وہ سپاہی شمر سے کہتا ہے میں نے دیکھا ہے کہ
جدھر جدھر میں علی اکبر کا سر لے کے جاتا ہوں حسین کی نگاہیں ادھر ادھر جاتی ہے. میں یہ نیزہ قافلے کے آگے لے کے چلا, حسین کی نظریں علی اکبر کے سر پہ تھی, میں نے یہ نیزہ قافلے کے درمیان رکھا, حسین کی نگاہیں علی اکبر کے سر پہ تھی, میں نے یہ نیزہ قافلے کے پیچھے رکھا, حسین کی نگاہیں علی اکبر کے سر پہ تھی. عزاداروں جملہ برداشت کرو گے, شمر کہتا ہے ایسا کرو, حسین کا سر نیزے سے اتارو, ایک صندوق میں بند کر دو, پھر دیکھو حسین کہاں دیکھتا ہے. عزاداروں علی اکبر کا سر اتارا گیا, ایک صندوق میں بند کیا گیا. ابھی قافلہ تھوڑی چلا کہ شمر تازیانہ اٹھا کے میرے چوتھے امام کے پاس آیا, میرے مولا کی کمر پہ ظلم کیا. مولا نے کہا اب بتا تو صحیح مارتا کیوں ہے. کہا سجاد تیرے بابا کا سر نوکے نیزہ سے غائب ہو گیا, بتا حسین کا سر کہاں ہے. مولا سجاد نے کہا مجھے بتاؤ علی اکبر کا سر کہاں رکھا ہے. کہا ایک صندوق میں بند ہے. کہا مجھ پہ ظلم نہ کرو, وہ صندوق کھولو. عزاداروں صندوق کھولا گیا, بوڑھا باپ جوان بیٹے کے رخسار پر رخسار رکھ کے کہہ رہا تھا علی اکبر ان ظالموں نے تجھے مجھ سے جدا کر دیا. ماتم حسین. زخمی